السلام علیکم، میرے چینل قصے کہانی میں آپ کو خوش آمدید۔ سنتے ہیں آج ایک نئی سٹوری جس کا نام ہے بے چین روح۔ احمد یار، کوئی پلان بناؤ کہیں گھومنے کا، اب تو تمہارے دادا کی طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی ہے، سجاد اپنے دوست احمد سے بولا۔ وہ دونوں اس وقت ایک ہوٹل میں بیٹھے لنچ کر رہے تھے۔ ہاں یار، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، کہیں چلنا چاہیے۔ دادا کی خراب طبیعت کی وجہ سے ہر وقت دماغ دادا کی طرف لگا رہتا تھا۔ اب ان کی طبیعت جب سے بہتر ہوئی ہے تو سکون ہوا ہے۔ احمد مسکرا کر سجاد کو دیکھتے ہوئے بولا۔ سیل فون کی بیل پر احمد سیل کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس کی امی کی کال آ رہی تھی۔ ہیلو جی امی، بیٹا تمہارے دادا کا انتقال ہو گیا ہے، جلدی گھر آؤ، اس کی امی روتے ہوئے بولی۔ اس خبر نے احمد کے حواس معطل کر دیے۔ قبرستان میں دادا کو دفنانے کے بعد احمد اور اس کے تایا زاد افسردہ سے کھڑے تھے۔ دونوں ہی اپنے دادا سے بہت قریب تھے۔ بیٹا احمد، بات سنو۔ جی تایا۔ تایا کے بلانے پر ان کے پاس چلا آیا۔ بیٹا، میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، اشرف مکینک کے پاس گیا ہے گاڑی لے کر، بول رہا ہے ٹائم لگے گا۔ وہ ڈرائیور کا نام لیتے ہوئے بولے، تم اور سعد اس کے ساتھ گھر آ جانا گاڑی ٹھیک کروا کر، میری ایسی طبیعت نہیں کہ میں یہاں زیادہ دیر رکوں۔ تایا نڈھال لہجے میں بولے، نہیں تایا، آپ گھر جائیں بالکل بے فکری سے، ہمیں دیر بھی ہو گئی تو کوئی بات نہیں۔ وہ اپنے تایا کو تسلی دیتے ہوئے بولا۔ احمد کے تایا دل کے مریض تھے اور باپ کی موت نے ان کو نڈھال کر دیا تھا۔ اوکے بیٹا جی، تم دونوں اپنا خیال رکھنا، وہ سعد اور احمد کو دیکھتے ہوئے بولے جو وہیں چلا آیا تھا۔ یار سعد، تو اس وقت گھر پر تھا جب دادا کا انتقال ہوا تھا، کیا ہوا تھا یار اتنا اچانک یہ سب؟ دادا تو ٹھیک تھے، احمد افسردگی سے سعد سے پوچھنے لگا۔ پتہ نہیں یار، بس اچانک ہی دادا کی طبیعت خراب ہوئی، سعد دکھ سے بولا۔ یار مغرب ہونے کو ہے، یہ اشرف ابھی تک نہیں آیا۔ سعد قبرستان میں بڑھتے اندھیرے کو دیکھ کر پریشان ہونے لگا۔ رکو میں کال کرتا ہوں، احمد کال پر اشرف سے پوچھنے لگا۔ کیا ہوا، کیا کہہ رہا ہے اشرف؟ یار کہہ رہا ہے گاڑی میں کوئی بڑا فالٹ ہے، ٹائم لگے گا۔ سعد کے پوچھنے پر احمد بتانے لگا۔ یار احمد، اتنی دیر ہم یہاں کیا کریں گے؟ دیکھ تو یار، کوئی بھی ہمیں دور تک دکھائی نہیں دے رہا، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے۔ سعد نے اپنے اطراف میں خوفزدہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا تم گھبراؤ نہیں، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، احمد سعد کو تسلی دیتے ہوئے بولا۔ سعد فطرتاً ڈرپوک بھی بہت تھا۔ احمد یار، پیاس سے حلق خشک ہو رہا ہے میرا۔ یار پیاس تو مجھے بھی لگ رہی ہے، کیا کریں؟ احمد کی سوچتی نگاہیں قبرستان کے چاروں طرف دوڑ رہی تھیں۔ ساتھ دیکھو وہاں، مجھے لگتا ہے کوئی رہتا ہے۔ ہاتھ کے اشارے سے وہ اس کو کسی رہائش کے آثار دکھانے لگا۔ دور سے نظر آتی کوٹری میں جلتی مدھم سی روشنی نظر آ رہی تھی۔ چلو وہیں چلتے ہیں۔ دونوں اس کوٹری کی جانب بڑھ گئے۔ وہ سیدھا سا دروازہ بجانے پر اندر سے بوڑھے کی کھانستی ہوئی آواز سنائی دی۔ کون ہے باہر؟ دروازہ کھولے، ہمیں پانی پینا ہے۔ احمد کے کہنے پر اس شخص نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے ہی ایک بوڑھا کھڑا تھا جو مشکوک نگاہوں سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے، کیا ہم یہاں تھوڑی دیر بیٹھ سکتے ہیں؟ آ جاؤ اندر۔ احمد کے بتانے پر وہ بوڑھا ان دونوں کو اندر آنے کے لیے جگہ دیتا ہوا ایک طرف ہو گیا۔ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں پرانی سی چارپائی، ایک چھوٹا سا صندوق اور مٹکا رکھا تھا۔ وہ دونوں اس چارپائی پر بیٹھ گئے۔ وہ بوڑھا دروازہ بند کر کے دروازے کی کنڈی پر کافی سارے دھاگے تیزی سے لپیٹ رہا تھا۔ احمد اور سعد بوڑھے کی اس حرکت پر آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارے کرنے لگے۔ کرنا پڑتا ہے یہ سب بیٹا، اگر یہ دھاگے نہ لپیٹوں تو روحیں پوری رات مجھے تنگ کیے رکھتی ہیں، بوڑھا ان کی طرف آتا ہوا بولا۔ بوڑھے کی اس بات پر دونوں خوفزدہ سے ہو کر بوڑھے کو دیکھنے لگے۔ پیشے کے لحاظ سے میں ایک گورکن ہوں۔ پچھلے 30 سال سے میں اس قبرستان میں کام کر رہا ہوں۔ مردوں میں رہ کر میرا ڈر خوف بالکل ختم ہو چکا ہے۔ میں عرصہ دراز سے اس کوٹری میں مقیم ہوں۔ مجھے مردوں سے زیادہ باہر کی دنیا کے انسانوں سے خوف آتا ہے۔ میرے نزدیک مردہ بے ضرر ہوتا ہے جبکہ انسان خطرناک ہے۔ دسمبر کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ سردیاں اپنے عروج پر تھیں۔ سردیوں میں ویسے بھی رات جلدی ہو جایا کرتی ہے۔
یہ واقعہ تو پچھلے سال ماہ دسمبر کا ہے۔ میں شام کو اپنے کام سے فارغ ہو کر اپنی کوٹری میں آ گیا۔ کوئی رات کے 10 بجے ہوں گے، میں اپنی چرپائی پر لیٹا تھا کہ دروازہ زور زور سے کوئی بجانے لگا۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے 2 آدمی کھڑے تھے۔ ہمارے ساتھ چلو، ہمیں تم سے ضروری کام ہے۔ ان کے کہنے پر میں ان کے ساتھ چل دیا۔ قبرستان سے تھوڑے ہی فاصلے پر گاڑی کھڑی تھی۔ گاڑی دیکھ کر میرے قدم رک گئے۔ میرے ذہن میں خدشات آنے لگے کہ کہیں مجھے اغوا نہ کرنا ہو یا میرا یہ لوگ قتل نہ کر دیں۔ بے فکر رہو، تم کو ہم کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، ان میں سے ایک مرد میرے رکنے پر بولا۔ شاید اس نے میرے چہرے پر خدشات کے سائے دیکھ لیے تھے۔ ان کے کہنے پر میں گاڑی تک آ گیا۔ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر ڈگی کھولی۔ میں آگے بڑھ کر دیکھنے لگا تو ایک دم گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ ایک عورت کی لاش تھی جس کے منہ کو چادر سے صحیح سے ڈھکا ہوا نہیں تھا۔ اس لاش کو دفنانا ہے، کہیں بھی ٹھکانے لگا دو۔ تمہارا دماغ خراب ہے، میں کوئی غیر قانونی کام نہیں کرتا، میں غصے سے کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ 5 لاکھ دیں گے ہم تمہیں۔ پیچھے سے آواز پر لمحہ بھر کو میرے قدم رکے، پھر تیز تیز چلتا ہوا میں اپنی کوٹری میں آ گیا۔ مجھے بار بار اپنی بھتیجی کا خیال آ رہا تھا جس کی شادی ہونے والی تھی اور بڑے بھائی کو پیسوں کی شدید ضرورت تھی۔ افزا دولت کچھ چل کر تیرے در پر آئی ہے، ناشکری نہ کر۔ میں اپنی ہی سوچوں میں الجھا ہوا تھا کہ دروازہ پھر سے بجنا شروع ہو گیا۔ دروازہ کھولا تو وہی 2 آدمی سامنے کھڑے تھے۔ لے آؤ لاش۔ میرے کہنے پر دونوں کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ جلدی جلدی کر کے میں نے لاش کو اس چادر سمیت دفنایا اور 5 لاکھ لے کر کوٹری میں آ گیا۔ دوسرا دن کام میں مصروف ہی گزرا۔ رات ہوئی تو میں سوچنے لگا، یہ پیسے لے کر کل ہی گاؤں کے لیے نکل جاتا ہوں۔ بھائی کو پیسے بھی دے دوں گا اور شادی میں بھی شریک ہو جاؤں گا۔ یہ سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔ دروازہ دھڑ دھڑانے کی آواز پر چونک کر میری آنکھ کھلی۔ میرے ذہن میں وہی 2 مرد آ گئے۔ کیا پتہ ان کے دل میں بے ایمانی آ گئی ہو اور وہ مجھ سے پیسے چھین کر مجھے مار کر بھاگ جائیں۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ دروازہ پیٹنے کی رفتار میں شدت آ گئی تھی۔ کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ دروازہ کھولو، نسوانی آواز پر میں اچھل گیا۔ رات 2 بجے کسی عورت کا قبرستان میں کیا کام؟ کیا پتہ اس بیچاری پر کوئی آفتاد آ گئی ہو اور مجھ سے مدد طلب کرنے آئی ہو۔ میں اپنی ہی سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ دروازہ کھولو، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اس عورت کی آواز پر میں نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ سامنے ہی ایک عورت چادر اوڑھے کھڑی تھی۔ جو چیز اس کے چہرے پر چونکا دینے والی تھی وہ تھیں اس کی بے حد ویران آنکھیں۔ میں اس کے چہرے کو غور سے دیکھے جا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس چہرے کو میں نے کہیں دیکھا ہے۔ میرے ذہن میں جھماکا ہوا، یہ وہ عورت تھی جس کو میں نے کل ہی دفنایا تھا۔ خوفزدہ ہو کر میں نے تیزی سے دروازہ بند کیا۔ پوری رات وہ عورت دروازہ بجاتی رہی اور میں خوف سے لحاف میں دبکا کانپتا رہا۔ مجھے اپنے کمرے میں مقید ہوئے 3 دن ہو گئے تھے۔ اس عورت کے خوف و ڈر کی وجہ سے میں باہر بھی نہ نکلا تھا۔ پتہ نہیں وہ عورت مجھ سے کیا چاہتی ہے۔ میں اپنی ہی سوچوں میں غلطہ تھا کہ دروازہ بجنا شروع ہو گیا۔ میں ڈر کر دروازے کو دیکھنے لگا۔ آج دروازہ بجانے میں اتنی شدت تھی کہ لگتا تھا وہ عورت دروازہ توڑ کر اندر آ جائے گی۔ مجھے انتقام لینا ہے، مجھے انتقام لینا ہے، میری بے چین روح کو سکون چاہیے۔ اس روح کی کھڑکھڑاتی آواز میرے کانوں پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ پوری رات اس کی یہی آواز آتی رہی۔ میں کانوں میں انگلیاں ٹھوسے صبح ہونے کی دعا کرتا رہا۔ فجر ہوتے ہی وہ دستک اور اس کی آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ صبح تک مجھے تیز بخار چڑھ گیا تھا۔ شام میں پیاس کی شدت سے میرا حلق خشک ہو رہا تھا۔ مٹکے میں پانی ختم ہو گیا تھا۔ مجبوراً مجھے اٹھ کر پانی لینے باہر جانا پڑا۔ پانی لے کر جوں ہی میں کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر کے پلٹا تو خوف سے میری رگوں میں خون منجمد ہو گیا۔ وہ عورت میری چرپائی پر بیٹھی تھی۔ رک کیوں گئے؟ آؤ۔ اس کی سرد آواز سے میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ میری اس وقت کیا کیفیت تھی یہ بیان سے باہر ہے۔ ایک مردہ آپ کے کمرے میں بیٹھا ہو تو انسان کے خوف سے اوسان ہی ختم ہوں گے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اب اس کی سنے بغیر چارہ نہیں۔ میرا نام شیلا ہے۔
میرے شوہر کا بہت پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ میرے 2 چھوٹے چھوٹے بیٹے تھے۔ میرے شوہر کافی مالدار تھے۔ ان کی موت کے بعد سب کچھ میرا ہی تھا، کیونکہ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے۔ میرے ساس سسر کا بھی انتقال بہت پہلے ہو گیا تھا۔ میکے میں بس ایک بہن تھی، وہ بھی دوسرے شہر میں اپنے شوہر کے ساتھ مقیم تھی۔ اس کے مالی حالات شروع سے اچھے نہ تھے۔ میں اس کی ہر طرح سے مالی مدد کرتی تھی۔ وہ مجھے منع کرتی رہ جاتی، پر مجھے اپنی بہن سے بہت محبت تھی اور میں چاہتی تھی کہ وہ خوشحال رہے۔ میرے شوہر کے 2 چچا زاد بھائیوں کا ہمارے گھر کافی آنا جانا شروع ہو گیا تھا۔ شروع میں کافی ڈر گئی تھی۔ وہ میرے بچوں کو کہیں باہر لے جانا بھی چاہتے تو میں ان کو جانے نہیں دیتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ ان دونوں نے مجھ پر اپنا اعتبار قائم کیا۔ اب میرے دونوں بیٹے ان کی آمد پر بہت خوش ہوتے تھے۔ میں بھی مطمئن تھی کہ میرے بچے خوش ہیں۔ مگر ایک دن میں نے ان دونوں بھائیوں کو باتیں کرتے ہوئے سن لیا۔ وہ میرے اور میرے بچوں کے قتل کے منصوبے بنا کر میری ساری جائیداد پر قبضہ جما لینا چاہتے تھے۔ میں جو دروازے کی جھری میں سے سب سن رہی تھی، ان میں سے ایک کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ میں ڈر کر تیزی سے بھاگنے کے لیے مڑی، مگر وہ دونوں مجھ تک پہنچ گئے تھے۔ فوراً انہوں نے مجھے قابو میں کر لیا تھا۔ میری چیخ سن کر میرے دونوں بچے آ گئے تھے اور وہ مجھے بچانے کے لیے ان دونوں کو مارنے لگے، پر ان ظالموں نے میرے بچوں کو میرے سامنے مار ڈالا، لان میں دفن کر دیا اور مجھے مار کر یہاں لے آئے۔ کمرے میں اس عورت کی سسکیاں گونج رہی تھی۔ آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ انصاف چاہتی ہوں، تم ان دونوں بھائیوں سہیل اور ارشد کو گرفتار کراؤ گے اور میرے بچوں کی لاش کو میرے گھر کے لان سے نکلواؤ اور میری لاش کو بھی نکلواؤ اور ہمارے کفن دفن کا انتظام کرو۔ میری ساری دولت کی حقدار میری بہن ہے۔ اس کے بعد میں پولیس اسٹیشن گیا۔ پہلے تو پولیس میری بات سننے پر آمادہ نہیں ہوئی، کیونکہ پولیس کو لگ رہا تھا یہ روح والی بات ایک مذاق ہے۔ مگر بعد میں لان کی کھدائی کروائی تو وہاں 2 بچوں کی لاشیں ملی۔ ارشد اور سہیل کو گرفتار کیا تو انہوں نے بعد میں خود ہی اعتراف کر لیا۔ اس عورت اور اس کے بچوں کی تدفین کر دی گئی۔ میں نے وہ 5 لاکھ بھی اس عورت کی بہن کے حوالے کر دیے۔ دوسری رات پھر دروازے پر دستک شروع ہوئی۔ میں ڈر گیا کہ اب وہ عورت یہاں کیوں آئی ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو وہ عورت کھڑی تھی اور اس کے دائیں بائیں اس کے بچے کھڑے تھے۔ آج اس روح کے چہرے پر سکون تھا۔ میں تمہارا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں۔ تم نے میری بہت مدد کی۔ اب میں اور میرے بچے پرسکون ہیں۔ تمہیں تمہارا تحفہ کل مل جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ روح غائب ہو گئی۔ اگلے دن میں اس روح کی تحفے والی بات کو سوچے جا رہا تھا کہ شام میرے پاس ایک عورت آئی۔ اس نے اپنا نام مہوش بتایا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ شہلا کی بہن ہے اور میری امانت دینے آئی ہے۔ میں نے پوچھا کون سی امانت؟ تو اس نے بتایا شہلا نے آپ سے کبھی 5 لاکھ روپے ادھار لیے تھے اور وہ بار بار میرے خواب میں آ کر کہتی ہے کہ وہ 5 لاکھ میں آپ کو لوٹا دوں۔ اس عورت کی بات پر میں حیران ہوتا ہوا سوچنے لگا، شاید یہی وہ تحفہ ہے جس کی کل شہلا نے بات کی تھی۔ شہلا نے پھر کبھی میرے دروازے پر دستک نہیں دی۔ اس کی بے چین روح کو سکون مل گیا تھا، مگر اس کے بعد بہت سی بے چین روحیں مجھے تنگ کرنے لگی تھی، جس کی وجہ سے میں نے ایک روحانی بزرگ سے یہ پڑے ہوئے دھاگے لیے اور ان کو اب میں اپنے دروازے کی کنڈی پر لپیٹ کر رکھتا ہوں تاکہ یہ روحیں مجھے تنگ نہ کریں۔ یہ کہہ کر وہ گورکن چپ ہو گیا۔ فون پر اشرف کی کال آ رہی تھی۔ وہ قبرستان کے باہر گاڑی میں ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ میں اور سعد اس گورکن کو خدا حافظ کہہ کر اس کی کوٹری سے باہر نکل گئے۔ ہم تیز تیز چلتے ہوئے باہر کی جانب جا رہے تھے۔ اندھیرا قبرستان کی ہولناکیوں میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ احمد نے اس گورکن کی کوٹری کی طرف دیکھا۔ سعد کی کانپتی آواز پر میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک عورت سفید لباس میں بال کھولے اس گورکن کے دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں اور سعد خوفزدہ ہو کر باہر گاڑی کی جانب سٹپٹ دوڑے تھے۔ اگر آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں اور جاننے والوں سے ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے سرخ بٹن کو کلک کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں
تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔